وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. محترم سامعین، اگر کوئی شخص اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ایک لفظ میں معلوم کرنا چاہے تو وہ تقویٰ ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد بھی تقویٰ ہے، حج کا مقصد بھی تقویٰ ہے، روزے کا مقصد بھی تقویٰ ہے، قربانی کا مقصد بھی تقویٰ ہے، مسجد کی بنیاد بھی تقوی پر ہونا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بھی تقوی پر رکھا ہے. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم جنت کا وارث اس شخص کو بنائیں گے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا. ہم اس شخص کو جنت کا وارث بنائیں گے. تقوی کا تعلق یا اصل میں ظاہر سے نہیں ہے بلکہ باطن سے ہے. ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا تھا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. جب دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو اس کی آنکھ نامحرم کی طرف نہیں اڑتی، اس کے کان معصیت والی باتوں کو نہیں سنتے، اور وہ اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کرتا، فساد نہیں کرتا، اور اس کے پاؤں معصیت کی طرف نہیں چلتے. خوف ایک ایسی چیز ہے، اس کے نتیجے میں انسان گناہوں سے محفوظ رہ جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ جہاں بہت سی برائیوں میں، خرابیوں میں، گناہوں میں، فسق و فجور میں ملوث ہے، ان اسباب پر ہم غور کرتے ہیں تو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. جب دل میں اللہ کا ڈر نہیں رہتا، اللہ کا خوف نہیں رہتا، تو پھر انسان چوری بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، قتل و غارت گری کا بازار بھی عام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے، سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، رشوت دیتا ہے، رشوت لیتا ہے، اور بہت سے گناہوں میں انسان ملوث ہو جاتا ہے. یہ سب خوف خدا نہ ہونے کا نتیجہ ہے. جب دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے، اللہ کا خوف رہتا ہے، تو انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ جس کام کو میں شروع کرنے والا ہوں یا جس کام کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں وہ تو چوری والا عمل ہے، وہ تو اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. شراب بھی حرام ہے، فسق و فجور میں مبتلا رہنا بھی اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. تو انسان تقوی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رہ جاتا ہے. آج ہمارا معاشرہ اتنے گناہوں میں اور اتنے فسق و فجور میں مبتلا ہے، ان واقعات کو ہمارے سامنے سنایا جاتا ہے تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسے کیسے گناہ ہم سے ہو. اس وقت مجھے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں. وہ آنکھ اب نہیں ہے، وہ اب دل نہیں رہا. وہ آنکھ اب نہیں ہے، وہ اب دل نہیں رہا. مسلم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. مسلم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. ناگفتنی ہے حال میرا، ناگفتنی ہے حال میرا، کچھ نہ پوچھئے، اب حق کے ساتھ رابطہ دل نہیں رہا.
وہ آنکھ جو نہ غیر کو دیکھے نہیں رہی، وہ دل جو ہو نہ غیر پہ مائل نہیں رہا، قابو میں میری اب میری آنکھیں نہیں رہی، قابو میں میری اب میری آنکھیں نہیں رہیں، کہنے میں میرے رب یہ میرا دل نہیں رہا۔ بے فکر آخرت سے کچھ ایسا ہوا ہوں میں، بے فکر آخرت سے کچھ ایسا ہوا ہوں میں، جیسے کہ موت ہی کا میں قائل نہیں رہا۔ اب میری غفلتوں کی کوئی حد نہیں رہی، اب میری غفلتوں کی کوئی حد نہیں رہی، مجھ سا جہاں میں اب کوئی غافل نہیں رہا۔ میرے دوستو، ایسے ایسے گناہوں میں آج امت ملوث ہے، ان واقعات کو سنایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکے رکھتا ہے۔ انسان کا نفس لگا ہوا ہے، نفس تو یہ چاہتا ہے کہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، اچھے کام نہ کریں، طاعت والے راستے کو اختیار نہ کریں۔ تو انسان نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے۔ تو جب انسان نفس کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو، ایسے بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ بار بار ہمارے ذہنوں میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ، اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ تقویٰ تقویٰ تقویٰ، آخر تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اس کو میں ایک واقعے سے سمجھا دوں۔ غالباً ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، کبھی تم خاردار اور کانٹے دار راستے سے نہیں گزرے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں، بارہا میں خاردار اور کانٹے دار راستے سے گزرا ہوں۔ اس وقت تم کیسے گزرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں اپنے دامن کو بچاتا ہوا، سمیٹتا ہوا، اپنے کپڑوں کو محتاط انداز سے اس راستے سے گزر جاتا ہوں، بچاتا ہوا اس راستے سے گزر جاتا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ اسے ہی کہتے ہیں آدمی دنیا میں رہتے ہوئے خدا کی منع کردہ چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے، اور جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے اختیار کرے، اسے کرتا رہے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ آج ہمارا عجیب معاملہ ہے، جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ہم اسے نہیں کرتے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ہم اس کو کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تقویٰ بہت بڑی عظیم دولت ہے، عظیم نعمت ہے۔ جب یہ خوف، یہ ڈر انسان کے دل میں آتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، تو انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، طاعات والے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ بات مستحضر رہتی ہے، یہ دنیا تو مجھے چھوڑنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑنا ہے، اور آخرت کی طرف مجھے جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں میرے جسم سے اور میرے اعمال کے بارے میں مجھ سے پوچھنے والے ہیں، دریافت کرنے والے ہیں، اس وقت میرا کیا حال ہوگا۔ تو یہ چیز جب انسان کے دل و دماغ پہ طاری ہوتی ہے تو انسان گناہوں سے دور رہتا ہے، طاعات والے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا تو بڑی مختصر ہے، ختم ہو جانے والی عارضی زندگی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامتناہی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی کو سمجھانے کے لیے علماء کرام نے ایک مثال دی ہے، جیسے زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ کافی بڑا فاصلہ ہے، اس فاصلے میں رائی کے دانے بھر دیے جائیں اور اس کے بعد ایک کوے کو متعین کر دیا جائے کہ وہ کوہ آئے
زمین اور آسمان کے درمیان جو رائی کے دانے بھرے ہوئے ہیں اس میں سے ایک دانہ لے کے جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے، پھر ایک دانہ لے کے جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے، پھر ایک دانہ لے کے جائے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو رائی کے دانے بھرے ہوئے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، مگر آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسی لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو میرے دوستو، ذرا ہم سوچیں، محاسبہ کریں، غور و فکر کریں، کیا ہماری زندگی طاعتوں والے راستے کو اختیار کر رہی ہے یا ہم نافرمانی والے یا اللہ کو ناراض کرنے والے راستے کو اختیار کر رہے ہیں؟ تو اس واسطے جہاں ہم دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں میں یہ دعا بھی کرتے رہیں نا، اے اللہ مجھے آپ کا خوف، آپ کا ڈر اور آپ کی خشیت مجھے عطا فرمائیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ خوف کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ عوام الناس کا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کا ڈر بچوں کے خوف کے مانند ہوتا ہے۔ جیسے کسی چھوٹے سے بچے کو ایک کانچ کا گلاس دیا جائے، ظاہر ہے وہ چھوٹا سا بچہ وہ کانچ کے گلاس کی حفاظت تو نہیں کرے گا، اس کو گرا دے گا۔ ظاہر ہے وہ جب گلاس گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا اور پھوٹ جائے گا تو وہ بچہ رونے لگتا ہے کہ میرے والدین کو معلوم ہو جائے گا تو میرے والدین میری پٹائی کریں گے، مجھے ماریں گے۔ تو عوام الناس کا خوف بھی اس درجے کا ہوتا ہے۔ یہ خوف ہوتا ہے ابرار کا، ان کی زندگی طاعات والے راستے میں رہتی ہے، فرما برداری والے راستے میں رہتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں، اعمال میں لگے ہوئے رہتے ہیں، لیکن لگے رہنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ جیسی میں نماز پڑھا، شاید وہ نماز اللہ کے دربار میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، جس طریقے سے میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور جس انداز سے مجھے خرچ کرنا چاہیے تھا، شاید اس انداز سے میرا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو ابرار طاعتوں والے راستے کو اختیار کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ جیسی نماز پڑھنا تھا، جیسا روزہ رکھنا تھا، جیسی زکوٰۃ دینا تھا، جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا، شاید اس انداز سے میرا عمل اس عمل کو میں انجام دیا کہ نہیں دیا، اس بارے میں ابرار ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ایک خوف ہوتا ہے عارفین کا، ان کی زندگی تو ہمیشہ طاعتوں میں رہتی ہے، لیکن اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اب تو میں طاعت کر رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکا رہا ہوں، نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوں، لیکن میرا آخری وقت کیسا آئے گا؟ کیا خاتمہ بالخیر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عارفین اس بارے میں ڈرتے رہتے ہیں، اپنے خاتمے کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ اس بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اے اللہ میرا جب آخری وقت آ جائے تو میری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 خوف کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، ہر آدمی کو اپنے اندر عارفین کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی تو طاعتوں میں رہے، فرما برداریوں میں رہے، اس کے بعد اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے رہے، اے اللہ میرا آخری وقت جب آئے تو میری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ تو بہرحال میرے دوستو، خوف بہت بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ جب یہ نعمت کسی انسان کے دل میں طاری ہوتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے دور رہتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔